سلمان صاحب اللہ تبارک و تعالی توفیق بخشی ہے انہاں اور سان ٹوکاں والیاں اللہ تبارک و تعالی نے یہ توفیق بخشی ہے کہ مدرسے دی جو ضرورت ہے وہ ضرورت پوری کر دیتی گئی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نہ احسان ہونا ہے۔ پہلا دور اساں دیکھا ہے، میرے نال میرے بھائی حضرت مولانا قاری محمد فریدون صاحب امید دے اندر تقریباً اسی 1979 کے اندر آئے ہیں۔ اس وقت ٹوکاں دا حال یا ارد گرد علاقے دا حال کچھ ہو رہا، چھوٹی جی مسجد ہے، کوئی خاص پڑھنے پڑھان دا انتظام نہیں ہے۔ اللہ پاک نے آج یہ موقع نصیب فرمایا کہ مسجد دے اندر بھی بچیاں دے چھوٹیاں بچیاں دے پڑھنے دا نظام اور بہت سارے تواڈے بچے بچیاں اللہ پاک نہ شکر ہے کہ جنہاں نے قرآن پاک پڑھیا ہے۔ مولوی صفدر زمان صاحب اللہ نے یہ صفت عطا فرمائی ہے کہ پڑھنے پڑھانے دا سلسلہ اس نال انہاں شوق ہے۔ اللہ پاک ہر بندے دی شوق تے محنتاں پورا کر چھوڑتے ہیں، محنتاں ضائع نہیں کرنے۔ جس طرح یہ ذکر فرما رہے کہ الحمدللہ چھوٹے بچے بچیاں دا نظام تو مسجد کے اندر ہے، لیکن بچیاں دا باپردہ ہونا اسلام دے اندر یہ بڑا ضروری ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح مسلمان تے روزہ فرض ہے، اسا چھوڑے تے بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح انسان مسلمان ہے، پھر مسلمان وچ اللہ پاک نے مرد اور عورتوں دا جو نظام بڑھایا تے عورت واسطے کر کے پردیاں لازم فرمایا ہو۔ پردہ اسی طرح فرض ہے جس طریقے دے نماز دا پڑھنا فرض ہے۔ قرآن پاک کے اندر تسی پڑھ سو انشاءاللہ، اللہ نے تساں یہ موقع نصیب فرمایا وے تو یہ پتہ چل سی کہ قرآن پاک ساڈا مذہب، ساڈا اللہ جس نے اساں پیدا کیتا ہے، ساڈے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کے سردار اور نبی رسول نے، اللہ نے انہاں دے ذریعے اساں دین دی تعلیم پہنچائی ہے اور انہاں دے گھر والیاں دے ذریعے دین دی تعلیم ساڈے تک پہنچی ہے۔ اور قرآن پاک دی تعلیم بھی بہت سارا حصہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والیاں خصوصاً حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بیوی ہیں اور قرآن پاک دیا بہت بڑیا عالمہ نے، اللہ نے قرآن دی سمجھ نصیب فرمائی ہے۔ انہاں دے ذریعے ساڈے تک بہت سارا دین دا حصہ، زندگی گزارنے دے طریقے جڑے آنے پہنچے ہیں۔ تو یہ پردے دی وجہ تو مساجد کے اندر چونکہ پھر یہ انتظام نہیں ہو سکتا پڑھنے پڑھان دا، تو اللہ پاک نے مدرسے دا انتظام فرما دیتا ہے۔ نال حمید گرام ہے، دامان ہے، ارد گرد مطلب انہاں گراماں دے اندر بھی اللہ نے یہ سلسلے جاری فرمائے نے۔ ساڑھے بھائی حضرت قاری فریدون صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی مدرسہ ہے بچیاں دا، اور 6 سال دا کورس جڑا ساڈا وفاق المدارس العربیہ پاکستان ایک بہت بڑا ایک علمی یعنی بورڈ ہے دینی تعلیم دا، اس کے نال منسلک اور اس کا جڑا نظام ہے نصاب ہے وہ پڑھیا جا رہا ہے۔ باقی بھی اس طرح گراواں دے اندر اور بھی مدارس ہیں۔ اللہ نے اس جگہ تے بھی تواڈے سے ایک سہولت پیدا کر دیتی ہے، ابتدا ہو رہی ہے قرآن پاک دی ترجمہ تو۔ قرآن اللہ رب العزت نے کتاب بھی ہے تے اللہ نے کلام بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک نے اسا نازل فرمایا ہے، اور اللہ پاک نے نازل فرما کے نبی امت سے بھیج کے یہ ساڈے تے احسان جتوایا ہے۔ اللہ فرمانے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ اللہ فرماندے نے میں نے ایمان والیاں تے احسان کیتا ہے۔ وہ احسان کیویں؟ میں نے انہاں وچوں ایک انسان چن کے نبی بنایا، وہ انسان جسا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آکھنے والے، وہ مکے والیاں وچوں انساناں وچوں اللہ نے انتخاب فرمایا اور ڈیوٹی یہ لگا دیتی ہے۔ احسان اس طرح بنے وہ رسول آئے نے، فرمایا اس واسطے بھیجے نے کہ یتلو علیہم آیاتی، وہ اللہ دا پاک نبی میریاں آیتاں، میری کتاب قرآن کریم یا آیتاں لوکاں پڑھ پڑھ کے سناوے، اور نال نال فرمایا یعلمہم الکتاب، انہاں قرآن پاک دا کتاب جو ہے اس دا معنی ترجمہ، اس دا تفسیر سکھاوے، اور اس کے ذریعے حکمت جڑی ہے اس کی تفسیر کر کے انہاں لوکاں دا تزکیہ نفساں پاک کرے۔ دیکھو پاکی دی ضرورت ہے جس طرح انسان دے جسم واسطے کر کے، اگر جسم ناپاک ہے، کپڑا ناپاک ہے، جگہ ناپاک ہے، نماز جیسی عبادت نہیں ہونی ہے۔ اسی طریقے سے انسان دے اندر بھی پاک ہونا چاہیے۔ ظاہری پاکی واسطے اللہ پاک نے پانی پیدا کیتا ہے، اگر پانی موجود نہ ہوئے یا بندہ استعمال نہ کر سکنا ہوئے، بیمار ہوئے، تو اللہ رب العزت نے یہ اجازت دے دیتی ہے کہ تیمم کر لو۔ تیمم مٹی دا ارادہ نیت کر کے پاکی دا تے دو بار ایک باری ہاتھ مار کے انسان مٹی ہوتے، زمین ہوتے یا کسی مٹی والی چیز ہوتے، ہاتھ مار کے تے موئے تے پورا مل کے نے، اور دوبارہ مال کے باواں تے کنیاں سمیت مل کے نے، تو پانی جس طرح بندیاں پاک کر چھوڑنا ہے، وضو ہو جانا ہے، غسل کی ضرورت ہے تو غسل ہو جانا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے اس کے اندر بھی یہ اثر رکھا ہے کہ پانی نہ ہوئے تو اللہ اس طرح بھی جسم پاک کر دیا ہے۔ تو جس طرح انہاں چیزاں نال جسم دا ظاہر پاک ہونا ہے، اندر دے پاکی دی بھی ضرورت ہے۔ تو اللہ پاک فرماندے نے اساں نے رسول بھیجا ہے، اس واسطے بھیجا ہے قرآن سناوے، قرآن دی تعلیم دے، ترجمہ پڑھاوے، سکھاوے، تفسیر کر کے دسے، اور اس کے ذریعے انہاں پاک کرے۔ وہ پاکی کیا ہے؟ انسان دے اندر دی پاکی ہے۔ قرآن اندر پاک کرنا ہے وے، وہ کیے وے؟ انسان دے اندر اگر کفریہ عقیدہ ہے، قرآن دے ذریعے وہ صاف ہو سی۔ اندر اگر کوئی شرک والا عقیدہ ہے، اسا قرآن صاف کرنا ہے۔ انسان دے اندر بغض حسد کینہ ہے، قرآن پاک کساں کے کرنا ہے، صاف کرنا ہے۔ یہ اللہ پاک نے اس کے اندر آثار رکھے نے۔ اس واسطے کر کے نبی پاک علیہ السلام جس وقت دنیا تے آئے نے، ماحول اور معاشرے کے اندر بہت برائیاں موجود ہیں۔ سب تو بڑی برائی تے یہ ہے کہ جس اللہ نے پیدا کیتا ہے دنیا، اس دے نال لوگ اللہ دی ذات نال مخلوق جی اللہ نے بڑھائی ہے انہاں شریک کر رہی ہے۔ لات منات جیسے بت بڑھا کے، ابراہیم علیہ السلام دا بت بڑھا کے، حضرت اسماعیل علیہ السلام دا بت بڑھا کے انہوں نے خانہ کعبہ دے اندر لٹکا دیتے، اور انہوں نے سامنے سجدے کر رہے ہیں، انہوں نے سامنے اپنی منتاں تے نظراں تے قسماں انہوں نے نام دیاں کھا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے جڑیاں چیزاں آپے نال خاص کیتیاں ہی لوکاں نے انہاں مخلوق کے اندر تقسیم کیتا پیا۔ یہ سب تو بڑا جرم اور سب تو بڑا گناہ ہے۔ اللہ پاک نے اس گناہ ختم کرنے سے کر کے، لوکاں اس تو پاک کرنے سے کر کے جیڑی کتاب نازل کیتی، اسی کتاباں قرآن پاک آکھیا بھائی۔ یہ اللہ پاک نے سچی کتاب ہے۔ قرآن پاک جنہاں سکھیا اس وقت واقعہ تساں سنیا اسی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی ہمشیرہ ہے، بہن ہے، قرآن گھر دے اندر انہاں کول پہنچیا، حالاں مسلمان نہیں ہے لیکن قرآن سننا شروع کر کے دا پڑھانے والا گھر دے اندر آ کے پڑھا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے بنوئی جڑے ہیں وہ بھی قرآن پڑھ سننے آئے نے تے مسلمان ہو جانے، بہن بھی قرآن سننی ہے تے مسلمان ہو جانی، صرف پھر مسلمان نہیں ہونے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پتہ لگا کہ انہوں نے اسلام قبول کر کے دائر قرآن پڑھنے لگ پہ آنے، اور نبی علیہ السلام دا دسیا ہوا کلمہ پڑھ کے اسلام وچ آگے نے ایمان قبول کر لیا ہے، اور انہوں دا ایمان بنیا تو قرآن سن کے، ایمان بنیا تو قرآن پاک سمجھ کے۔ اس وقت قرآن چونکہ وہ عربی لوگ ہے، عربی ہے تو انہوں کے سامنے قرآن آیا تو انہوں سمجھ لیا کہ اللہ پاک نہ کلام اور کتاب کی آکھ رہی ہے۔
ایمان دی توفیق ملی تے اتنی پختہ ملی ہے نا اج اسی مسلمان ہاں پیدا ہویا مسلماناں دے گھر تے ساڈے کول اسلام ہے الحمدللہ یہ اللہ دا بڑا احسان ہے لیکن ساڈے کول قدر نہیں اساں پکے نہیں آ تھوڑے جی بھی گل آندی ہے تے ساڈے قدم پھسل جانے آئے ہیں دیکھو وہ بھی ایک عورت ذات ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی بہن ہے اسلام قبول کیتا قرآن سن کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پتہ لگیا انہوں نے ماریا انتہائی سخت اس واسطے کہ تم نے کیوں اسلام قبول کیتا ہے انہوں نے آخیا میں ایک کتاب ہے جی پڑھی ہے جس کتاب کے اندر یہ چیز موجود ہے اور اللہ دی کتاب ہے اور اس کتاب کے میں ایمان لیا یا ماں اللہ دا تعارف بھی ہو گیا کہ اللہ کون ذات ہے ماں یقین ہو گیا کہ وہ کلی ذات ہے جس نے ساری کائنات بڑھائی ہے اس واسطے سجدہ اسی دا اسی منت نظر نیاز جڑی ہے اسی کی ہوتی اور اللہ نے اتنی پختگی نصیب فرمائی ہے کہ عمر جیسا شخص مارنا ہے بھائی ہے لیکن کہن جانے کہ میں اس ایمانت اسلامہ چھوڑنے واسطے تیار نہیں ایک عورت ذات ہے اس واسطے قرآن کریم دی تعلیم یہ انتظام کیتا گیا ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول بھی فرمایا اور ہمت بھی نصیب فرمائی اساں سے ہوں ضروری ہے کہ اپنا وقت کر کے ابتدائی ہے فی الحال کورس جڑا کرایا جاتا ہے وہ تو نہیں ہے جڑیاں بچیاں انشاءاللہ آئندہ چل کے شوق ہو سی تو وہ چیز بھی موجود ہے خود مولانا صاحب زمان صاحب ماشاءاللہ اس مسئلے میں جنا اللہ پاک نے مہارت بھی نصیب فرمائی ہے حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ محمد قاری فیضون صاحب کو یہ پڑھانے آنے بچیاں نے مدرسہ ہے اور اتنے 6 سالہ کورس جہاں بچیاں کرمیاں نے پہ یہ اچھی تعلیم دین دی حدیث دی قرآن دی یہ اتنے بھی پڑھانے آنے اللہ نے نا اس چیز پہ مہارت نصیب فرمائی ہوئی ہے اور تجربہ ہے اور یہ نظام تواڈے واسطے ابتدائی طور پہ باقی بھی چیزاں آگے کتاباں جڑیاں نصاب والیاں نے وہ بھی انشاءاللہ موت انشاءاللہ بڑھ ویسی کہ یہ تساں اپنے گھر دے اندر ایک قریب جگہ تے یہ ماحول نصیب ہو سی کہ نوجوان بچیاں جڑیاں نے سکول پڑھنے والیاں نے یا سکول پڑھ چکیاں نے یا دوسریاں بچیاں قرآن پاک کا ناظرہ پڑھنے کے بعد ترجمہ قرآن پڑھنے کے بعد نال تفسیر پڑھنا اور اس واسطے کر کے بنیادی علوم جڑے نے انہاں دا حاصل کرنا اس سے بھی اللہ پاک انتظام فرما دے سی یہ گل اللہ کو کوئی مشکل نہیں ہونا ضروری ہے کہ اساں اپنے شوق ہوئے اساں نے شوق یہ ہے اساں یہ دیکھا کہ پہلے تو میری اپنی نماز ٹھیک ہوئے میرا نماز دا سبق ٹھیک ہوئے ماں نماز دا ترجمہ آ جائے میں نماز پڑھ رہی ہاں تو میں الحمدللہ پڑھ رہا تو ماں پتہ ہوئے کہ الحمدللہ میں کی پڑھ رہا اس کا معنی مطلب کی ہے سبحانک اللہم و بحمدک پڑھیا جا رہا ہے معنی مطلب کی ہے تحیات پڑھی جا رہی ہے تو معنی مطلب کی ہے یہ چیزاں ضروری ہے تائی جا کے بندیاں پتہ لگنا ہے کہ مسلمان کس آتے نے ایمان کس آتے نے اور مسلمان کی کرنا چاہیے ساڑھے کو رب کی مطالبہ کرنا ہے یہ ایسا پتہ لگ سی کہ اللہ پاک نے قرآن کو پتہ لگ سی اسی سلسلے الحمدللہ شروع کیتا جا رہا ہے ایک بڑی خوش نصیبی ہے کہ دیکھیں کسی بھی کلام ہے کسی بڑے بادشاہ دی کسی بڑے آدمی کی کوئی کتاب کوئی تحریر لکھی ہوگی نا تو اس لوگ پڑھتے ہیں تو آخر نے فلانے بھی کتاب پڑھی ہے دیکھو اللہ دی ذات کو کوئی بڑا تو ہے کوئی نہیں ہے اب اللہ دی کلام ہے اسا پڑھنا جا رہا ہے ایک ہے اس سے الفاظ پڑھنا جسا اسی ناظرہ قرآن آخنے ہیں ماں امید ہے کہ انشاءاللہ کیونکہ ایک لوکاں دا ماحول بنے ہے کوئی بچی بچہ اور کوئی نابالغ یا بالغ کوئی مرد عورت ایسا نہ ہو سی کہ جسا قرآن پاک دیکھ کے پڑھنا نہ آندا ہو لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ساری بہن بھتیجی بچی ایسی موجود ہے اسلامی کہ اس نے قرآن نہیں پڑھا رہا ناظرہ قرآن دیکھ کے نہیں پڑھا اس سے بھی سہولت موجود ہے اللہ پاک جہاں شوق دے رہے ہیں پچھلی رات اس کو جمعہ گزر کے جی رات آنی اے ناد گرام کالو کلا اتنے کہ بچیاں نا اسی طرح ساڈا ساتھی ہے بچے پڑھانا ہے 7 بچیاں نے قرآن کریم دیکھ کے ختم کیتا ہے اور ایک انہوں دے اندر وہ بندہ ہے جس قرآن کریم پڑھے ہے جس کی عمر میرے کو بھی زیادہ ہی تقریباً 70 سال کا بندہ ہے اس نے قرآن کریم دیکھ کے مکمل کیتا ہے ہمیں سارے بندہ نے بڑی خوشی آئی کہ دیکھو جی اتنی عمر دے اندر اللہ نے اسا پڑھنا نصیب فرمایا
اس واسطے اگر کسی نے قرآن دا ناظرہ دیکھ کے نہیں پڑھیا پیا، قاعدہ نہیں پڑھیا دا، یہ نہیں ہے کہ عمر زیادہ ہو گئی ہے ہن بھی اس قرآن پاک کا پڑھنا شروع کر کے نا۔ میری اپنی والدہ صاحبہ اللہ بخشش فرماوے، وہ فرمانیاں نہیں ہیں کہ قرآن پاک میں نے پڑھیا ہے، شادی ہونے تو بعد مطلب وہ حسن عبدال نال گرام اتنے نہیں ہے، ساڈا ہری پور ہے، تو فرمانیاں اتنے آ کے میں نے پڑھنے پڑھانے کا انتظام کوئی نہیں ہے، اپنی شوق ہی تو فرمانی ہے میں بس قرآن پاک لے کے گوانڈے کے ایک کو پوچھ کے دا دوئے کو پوچھ کے دا، اس طرح میں نے قرآن پڑھا اور اپنی شوق نال جی تلاوت کی ضرورت ہوتی وہ کرنی رہنی ہے۔ تو اس واسطے جنہوں نے قرآن دیکھ کے نہیں پڑھا وہ بھی تو کوشش کرو ایک وقت یاد ہو اور اس وقت انشاءاللہ تساں پڑھانے والے کی سہولت مل ویسی۔ ہوں وہ دور تو نہیں رہا نا کہ آپ نے انہیں جی پڑھانے والا جی کوئی نہیں ہے، اللہ نے ہوں مدرسہ بھی دے دیتا ہے، استاد بھی دے دیتے ہیں، استادیاں بھی دے دیتی ہیں، تو ایک دے کام یہ ضرور کر کے نا۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے جنہوں نے قرآن پاک پڑھیا پہ انشاءاللہ وہ ترجمہ پڑھ سن، ترجمے کا مطلب یہ ہے کہ عربی زبان ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس طرح اور معنی تو ایسا نہیں آ رہا، یہ ہوں سیکھنا ہے کہ اس میں اللہ پاک نے کی فرمایا ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کا معنی کہ اسی نماز دے اندر پڑھنے ہیں کہ اللہ پاک پہ ساڑھے نال کلام کرنا ہے۔ آخر نہ کوئی بندہ یہ چاہے کہ میں اللہ نال گلاں کراں تو اساں قرآن پاک پڑھنا چاہیے، لیکن دام اسی نہ کہ ہوں گلا کسی نال کرے جڑا بندہ مطلب ہے کسی پشتو نہ آندی ہوئے تو پشتو والا ساڑھے نال گلاں کرسی تو اساں کی پتہ لگنا وہ کی پہ آخنا ہے، انگریزی والا اساں نال انگریزی بولنا رہے تو کی پتہ لگ سی اساں کی پہ آخنا ہے۔ لیکن جس وقت یہ اللہ نہیں کلام ہے کہ اللہ ساڑھے نال عربی وچ گلا کرنا ہے تو ہوں اساں چاہیے نا کہ اس عربی اسی سکھاں کہ اساں پتہ لگے کہ ساڈا اللہ ساڈے نال گلاں کی کرنا ہے۔ یہ ہے ترجمہ پڑھنے کا مقصد ہے، پھر پتہ لگ سی کہ اللہ ساڈے نال کہہ سونیاں گلاں کرنا، کیونکہ اللہ ہے نا جس نے اساں بنایا ہے، جس اللہ ساڈی روزی کا انتظام کیتا ہے، جس اللہ نے ساڈے تے احسان کیتا ہے، زندگی نصیب فرمائی ہے، صحت نصیب فرمائی ہے، اولاد جیسی نعمت نصیب فرمائی ہے، یہ اس اللہ دے سارے احسان نے، تو وہ ساڑھے نال کوئی آخر گلاں کر رہے تھے، مخلوق نال اللہ میں بڑی محبت ہے، تو اب محبت اللہ دی تاں پتہ لگ سی نا کہ جس وقت کوئی بندے آپ بھی سنگی دوست ہو ظاہر گل ایک دوسرے نال گل کرو، گل ہی نہ سمجھ آوے تو وہ کی سنگت بڑھ سی اور کی محبت بڑھ سی، جس وقت گلاں سمجھ آ سن تو تاں ہی محبت پیدا ہو سی۔ تو اللہ پاک دی نال محبت ساریاں کو زیادہ مسلمان محبت اللہ دی ذات نال زیادہ ہونی چاہیے۔ تسی اگر قرآن پڑھسو تو اللہ خود ہی گل آخنا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ نے جنہاں سب تو زیادہ محبت ہے تو اللہ پاک کی ذات نال، کیوں نہ ہوئے وہ ہر چیز دینے والا ہوئے، ہر اس کی نعمت ساڑھے تے موجود ہے، تو یہ ہوں محبت والی گلاں پتہ لگ سن کہ محبت کس طرح بنتی ہے، وہ پتہ لگ سی کہ اللہ اساں پہ آخنا نماز پڑھو یہ فائدہ اسی نے، روزہ رکھو یہ فائدہ اسی نے، اگر زکوٰۃ کا فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کرو یہ فائدہ اسی ہے نے، اور میں تساں دے گھراں دے اندر برکتاں رکھساں، تہاڈی اولاد میں اچھائی دے نال رکھساں، تہاڈے تابعدار بڑھاساں۔ ایک بندے قرآن پاک آنا ہوئے گھر دے اندر ایک عورت ہے، مسورات ہے، مائی بہن ہے، دیکھو ظاہر ہے کہ پورا گھر دا ماحول بچیاں دا ماحول جی ماں بڑھا سکتی ہے وہ پیو نہیں بڑھا سکتا، اس اصل پیو تو جڑا ہے اس نے باہر جانا ہے، اس نے کام کاج کرنا ہے، اس کا کام ہے، ماں دی ذمہ داری ہے کہ بچیاں دی جی مذہبی تربیت ہے، جس طرح اس اور پرورش ضرورت ہے اس طریقے سے اس کی اچھی تربیت بھی ماں دے ذمے ہے۔ ہوں ماں نے آپ ہی دین نہیں سمجھا، آپ ہی اس قرآن نہیں آنا تو وہ کی تربیت کر سی، تو بہت اللہ رب العزت کا احسان ہوا ہے کہ اللہ نے تساں یہ نعمت نصیب فرمائی ہے کہ مدرسے کی جگہ بھی ہوگی باقاعدہ با پردہ آ کے تسی اپنا قرآن پاک جو اللہ نے کتاب ہے اس انشاءاللہ تسی پڑھسو، تواڈے جڑے لفظاں کی غلطی کوتاہی ہے انشاءاللہ وہ بھی نکل ویسی، اور نال نال اس کا ترجمہ کہ اللہ پاک اساں آکھنا کیوے وہ بھی پتہ لگ رہا سی، اور اس وچ بڑے فوائد ہو سن۔ تعلیم قرآن پاک دا ویسے ایک لفظ پڑھے نہ بندہ، اے مثال ہے الحمدو، یہ ہوں ایک لفظ تو نہیں نا، اس میں ایک الف ہے، ایک اگے لام ہے،
ایک ہے وے، ایک میم ہے، ایک دال ہے. ہن کتنے لفظ نے؟ 21 لفظ دے پڑھنے تے اللہ پاک دے نبی فرماندے نے اللہ دے 10 نیکیاں چاہ دینے. ہن الحمدو آکھیا وے تو اس دے اندر ہن 5 لفظ آئے نے تے 50 نیکیاں مل گئی نے. ٹائم کتنا لگیا؟ لیکن اگر اس جس وقت انسان پڑھے اور نال معنی بھی آنا ہوئے تو پھر علماء نے لکھا ہے کہ پھر ایک ایک لفظ تے اللہ 100 یا 70 دے برابر نیکیاں عطا فرمانے. ہن کتنا فرق ہے. یہ تواڈے سے انتظام کیتا گیا کہ تاکہ اساں اس قرآن پاک دی سمجھ بھی آ جاوے، معنی بھی آوے، معنی آسی اسی اس تے عمل کرساں، عمل ہو سی اللہ پاک اس تے راضی ہو سو. اللہ جدوں راضی ہو گیا کہ اللہ پاک نے دنیا دے اندر بھی سکون نصیب فرمانا ہے، قبر دے اندر بھی اور آخرت دے اندر بھی جنت نصیب فرمانی. یہ غرض ہے صرف قرآن پاک کا پڑھنے دی، سمجھنے دی اور اس دے ترجمے سیکھنے دی. یہ انتظام کیتا جا رہا ہے برکت کے واسطے کر کے. الحمدللہ دعائیہ تقریب ہے. میرے نال حضرت مولانا قاری محمد فریدون صاحب اور سارے بھائی حضرت مولانا طارق بالوی صاحب جو امید دے اندر اللہ پاک انہاں حضرات کو دین دی خدمت دے رہے ہیں. بچیاں پڑھانا، بچیاں پڑھانا، مسجد کا انتظام، مدرسے کا انتظام، یہ حضرات بھی موجود ہیں. دعائیہ تقریب ہے. تسی بھی دل نال دعا کرسو. ہمیشہ سے یہ دعا کریا کرو کہ اللہ جنیاں مسجدہ نے اللہ انہاں تو آبادی نصیب فرما. کوشش کریا کرو کہ انہاں دی خدمت ہو جاوے جس طرح بھی. اور جڑے مدرسے ہیں چونکہ یہ بھی مدرسے بھی ایک اللہ رب العزت دے دین دے قلعے ہیں اور دین دے مراکز ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے جس وقت مدینہ منورہ دے اندر مسجد بنائی تے نال ہی مدرسہ بھی بنایا ہے صفہ دے نام تے. اتنے پڑھنے والے اصحاب صفہ اج بھی وہ جگہ موجود ہے. تو اللہ نے تساں مسجد بھی بڑی عطا فرمائی ہے اور نال یہ مدرسے کی صورت بھی ہے. انہاں سے دعا بھی کرنا اور انہاں دی آبادی واسطے کر کے کوشش بھی کرنا ہر مسلمان دا فرض ہے، ضرورت ہے اس گل دی. اور ایک کوشش کے تعاون سب تو بڑا یہ ہے کہ مسجد مدرسے دے اندر پڑھنے پڑھانے والے موجود ہوں. اب بچیاں گھراں دے اندر ہے نے، ٹائم دو نہ آ کے اپنی دینی تعلیم حاصل کر لوں. اور آپ خود ہو کوشش کرو تھوڑا جا وقت. یقینی گل ہے گھراں دے اندر کام ہے نہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی وقت کٹنا ہے گھر دے اندر فضولیات کے اندر لانے وچ اس سے اگر گھنٹہ 2 گھنٹہ لگ گیا تو دیکھو اس کے اندر کتنا فائدہ ہو سی. اللہ پاک سا ہمیشہ انہاں جاری رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور مزید مدرسے ترقی نصیب فرمائے. تبرک سے کر کے اسی بھی دعائیہ اس کلمات پہ شریک ہونے سے کر کے میں ابتدائی آیتاں نے انہاں دا ترجمہ کر دینا وا. اور انشاءاللہ بعد دے اندر مولانا صفر الزمان صاحب جو انہاں دا ایک طریقہ کار انشاءاللہ کرسن یا انہاں نال معاونین نے وہ یہ قرآن پاک کا ترجمہ. میں انہاں ایک مشورہ دے سا کہ ایک ضرورت ہی ہے کہ اکثر ساڈیاں ماواں بہناں بچیاں دے اندر قرآن پاک دی تلاوت جڑی ہے دیکھ کے پڑھنا اس میں غلطیاں زیادہ ہو رہی ہیں. اس سے یہ ہوئے کہ جڑا 2-4 ایتاں ادھر رکوع جس کا ترجمہ ہے کوشش کر کے پہلے اس تے نفسی طور پہ ٹھیک کرا دیتا جائے. اس سے کر کے کوئی طریقہ ہے جا کہ اندر ہی ٹھیک ہوئے سپیکر کے ذریعے اس ٹھیک کر دیتے. ماشاء اللہ مولانا صفر الزمان صاحب صرف مولوی نہیں نال قاری بھی ہے. تو یہ چیز بھی جی ضرورت ہے کہ نال انشاءاللہ اسی تے تواڈے الفاظ بھی ٹھیک ہو جا سو. جنہاں نے نہیں پڑھیا انہاں بھی آنو وہ دیکھ کے پڑھنا شروع کر دے. تو سب یہ قرآن دے پڑھنے میں لفظی کچھ غلطی کوتاہی ہے تو انشاءاللہ یہ ترجمے نال بھی ٹھیک کر دے سو. قرآن پاک دی ابتدا ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نال. نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے کہ ہر وہ کم جڑا اچھا بغیر بسم اللہ دے شروع کیتا جاوے اس کے اندر برکت کوئی نہیں ہونی ہے. یہ خود حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو قرآن جیسی بڑی کتاب، عظیم کتاب، اساں بھی اللہ پاک نے بسم اللہ نال شروع کیتا ہے. اس واسطے کر کے یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھو کہ جس ویلے بھی کوئی کام کرو اے گھر دے اندر روٹی پکانی ہے، اے مطلب ہے بچیاں سلانا ہے، اسی طریقے تے اور کوئی کام ہے
تو اساں بھی بسم اللہ پڑھ کے شروع کر سو تے اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر برکت پیدا کر سو، کیونکہ یہ گل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے۔ تو اس سے کوشش ہونی چاہیے کہ ساڈا کوئی کام بھی بغیر بسم اللہ دے نہ ہو۔ ہن بسم اللہ دا معنی کی ہے؟ عام معنی تے یہ کیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ دے نام نال جو بڑا مہربان اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ یہ عام لفظی معنی ہے، لیکن اس کے بارے میں اندر پوری تفسیر ساڈے اساتذہ اکرام کو جی اساں پڑھی ہے، دیکھی جاوے تو آتے ہیں کہ اللہ پاک نے پورے قرآن دا نچوڑ اللہ نے اس بسم اللہ دی بے دے اندر اللہ نے رکھ چھوڑیا ہے۔ پورے قرآن دا نچوڑ اللہ نے بسم اللہ دی جڑی بے آندی ہے اس وچ رکھ چھوڑیا، اور وہ معنی اس طرح ہے کہ وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی چونکہ ہن قرآن شروع کر رہے ہیں تو معنی ہے اسی کہ اے اللہ تیری نام دی مدد، تیرے کولوں مدد منگ کے تیری مدد نال یا اللہ اسی اے قرآن پاک کا ترجمہ شروع کر رہے ہیں۔ تو کون اللہ وے؟ فرمایا جڑا بڑا ہی مہربان تے بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ تو مانا ہویا اے رحمان ذات، اے رحیم ذات، اسی تیرے نام نال شروع کر رہے ہیں قرآن پاک کا ترجمہ، چونکہ یہ بہت اچھا کام ہے، یا اللہ اس واسطے تو ساڈی مدد فرما لے۔ اب اے اللہ کو مدد مانگ کے، کہڑا اللہ جڑا بڑا مہربان تے رحم ہے وے، اللہ تو مدد اس طرح فرما کہ ساڈے تے رحم کر کہ اساں اے پڑھنا تے پڑھانا نصیب ہو جاوے، اور ساڈی اس تے مدد فرما کہ اسی اساں پورا کر سکاں۔ یہ ہے بسم اللہ دا مطلب۔ کوئی کام بھی کرو تے آسان دا معنی اس وچ گویا اللہ کو مدد منگی جا رہی ہے، نال دسے جا رہے ہو کون اللہ جڑا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو مطلوب یہ ہے کہ اللہ تو رحیم ذات ہے نا، رحم کرنے والی ہے، تو ساڑھے پہ بھی کیا فرما دے؟ رحم فرما دے۔ اس طرح رحم فرما کہ اساں پڑھنا نصیب ہو جاوے، سکھنا نصیب ہو جاوے، اس تے عمل نصیب ہو جاوے، جڑیاں تُد نے اللہ اس کے اندر برکات رکھی ہے نا، تو رحم ذات رہے، ساڑھے تے بھی وہ رحم کر کے اساں وہ برکات بھی نصیب فرما دے۔ یہ ساریاں چیزاں اللہ پاک نے اس بسم اللہ دے اندر رکھیاں ہیں۔ تو ہر کم دی ابتدا وچ وضو کر رہی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا پکا رہی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ یقینی گل ہے کہ جنہ گھراں دے اندر مستورات کا یہ عمل شروع ہو جاوے کہ اپنے کام دے اندر جڑا گھریلو کام ہے اس کے اندر اس چیز کا اہتمام کر کے انہوں نے بہت ساری برکات ہے۔ اج کل ہر ایک بندہ یہ گل آخنا ہے وہ جی کام بھی نہیں مکنا، حالانکہ ایک دور ساڑھے کو تھوڑا جا پہلا پچھلا دیکھا جاوے، اسی اپنے مطلب ماں پیو دے کماں دیکھا اور اس دورہ دیکھا، انہاں دے کام ساڑھے کو زیادہ ہے، انہاں دے کام ساڑھے کو زیادہ ہے، لیکن ہوئے نے آج ہر بندے بھی زیادہ نے، سہولیات بھی موجود نے، تو پھر بھی آنے ہیں جی کام زیادہ نے، ہونے نہیں آنے۔ وجہ کیا ہے کہ بس بسم اللہ کدی پڑھی کوئی نہیں ہے، خیال ہی کوئی نہیں ہے، گالیاں کرتے ہوں کام شروع کیتا ہے، یا موبائل دیکھتے ہو تو کام شروع کیتا ہے، تو اسی طرح مطلب چلتے ہوں ختم کر چھوڑے۔ موبائل دیکھتے ہو تو بندہ سو گیا ہے، اٹھا تو موبائل کا ہی نام ہے کہ راتی کہڑی مطلب پتہ نہیں پوسٹ چڑھی ہو سی، تو ہوں برکت کتنے آوے تو کام کتوں مکے، ہر بندہ یہ گل آخ رہا ہے۔ اس واسطے کر کے نبی پاک علیہ السلام کی جی تعلیم ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہر کام بسم اللہ نال شروع کر سو تو اللہ اس کے اندر برکت پا دے سی۔ برکت پانے کا یہ معنی ہے، برکت اس آخر نا کہ تھوڑی شہیاں اللہ زیادہ کر چھوڑے، یہ کرنے والی ذات صرف کیا ہوئے اللہ پاک کی ذات ہے۔ وہ کس نال ہو سی؟ یہ بسم اللہ پڑھنے نال، اللہ دے اعتبار کر کے یقین کر کے تھوڑا کم جڑا ہے جڑا انسان عام طور پہ نہیں کر سکتا، برکت یہ ہے کہ اللہ توفیق دے سی وہ کام ہوئے سی۔ تو ان کی بھی اساں توفیق اللہ کو منگنی ہے، بسم اللہ کر دیتی ہے، اور اگی ہے الحمدللہ رب العالمین، ساریاں دی ساریاں تعریفاں اس اللہ دی ذات واسطے ہیں، جس اللہ نے اساں یہ موقع نصیب فرما دیتا ہے کہ اسی قرآن پاک دے نال محبت کرنے ہویا، قرآن پڑھنے واسطے آ گیا اور اساں سیکھنے واسطے کر کے، یہ اس کی تعریف ہے، اس نے ہی توفیق دیتی ہے
اس نے یہ اسائیں سمجھ دیتی ہے کہ اسی اس اللہ نے اس کتاب نال آ لگے ہیں، پھر اس واسطے کر کے تعریفاں بھی اسی رب دیاں نے۔ فرمایا کیوں؟ رب العالمین، وہ ساری کائنات تے لوگاں بھی، انساناں بھی تے جہان دی ہر چیزاں بھی پالنے والا جو ہوے، تو پھر اسی دی تے تعریف کرنی چاہیے۔ ساری زبان تے ہر وقت اس رب دی تعریف، اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ کلمات آکو تو گویا ہے کسی اللہ دی کے کر رہے ہو، تعریف کر رہے ہو۔ اور اللہ دی تعریف جتنی بھی کیتی جاوے اتنا اللہ پاک کے ہونا ہے، راضی ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ساریا توفیق دے، اپنا ایک ٹائم ضرور